آنے والے الیکشنز کے حوالے سے کچھ نئے بیانات سامنے آئے ہیں۔ الیکشن سے پہلے عمران خان گرفتار ہو سکتے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، گرفتاری سے پی ٹی آئی مضبوط ہوگی۔ سب سے بڑا سوالیہ نشان، اگلا کراچی کا میئر کون ہوگا؟ جب حکومت بنتی ہے تب بھی ناچتے ہیں یہ لوگ، جب جاتی ہے تب بھی ناچتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنا نیا بیانیہ جو ہے بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیپٹن صفدر نے جو ہے اس پہ پہلا وٹا مار دیا ہے۔ ہمارا قومی اسمبلی میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں، اپوزیشن لیڈر اور دیگر عہدے لینے کا ارادہ ضرور۔ راجہ پرویز نے اسمبلی میں واپسی کی ہمیں دعوت دی، اس کے بعد ہمارے استعفے قبول کر کے ناانصاف 35 استعفوں کی منظوری کا فیصلہ ان کا نہیں، اے راجہ پرویز حشر تینوں اللہ پوچھے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کچھ اہم خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے کچھ نئے بیانات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جناب کب تک الیکشنز انہیں سوٹ کرتے ہیں، کچھ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے ایک عدالتی معاملے کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کل بڑی کچھ افسوسناک ڈیولپمنٹس ہوئیں، ہم اپنے پچھلے 2 ویلاگز میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکے، تو میں ذرا اس کو بھی کور کرنا چاہوں گا۔ کل کراچی میں ضلع کماڑی کے ڈی سی آفس میں جو ڈی آر او ہیں، ان کے دفتر کے باہر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہیں، ان کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہاں پہ علی زیدی بھی وہاں پہ موجود تھے، ایک دوسرے کے اوپر پتھر پھینکے گئے، ڈنڈے برسائے گئے اور اس میں ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ پولیس کی جانب سے پھر انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے گنڈوں نے جو ہے وہ علی زیدی اور میڈیا پر جو ہے وہ حملہ کیا، بلکہ میڈیا کے نمائندے بھی جو ہیں اس سارے حادثے کے اندر زخمی ہوئے۔ افسوسناک بات ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اس صورتحال تک جو ہے بلدیاتی انتخابات کے بعد جو ہے وہ یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور صرف بات یہاں نہیں ہے، بلکہ کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ کے قریب بھی ڈپٹی کمشنر آفس میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکن بھی جو ہیں وہ بھی آپس میں تصادم میں ملوث تھے۔ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ جی بھاری نفری جو ہے وہ ڈی سی آفس کے باہر وہاں پہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کارکن آپس میں وہاں پہ لڑ پڑے۔ تو عجیب سی ایک صورتحال ان بلدیاتی انتخابات کے بعد جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، بلکہ اس ساری صورتحال کے اندر جو کاؤنٹنگ کا پروسیس تھا اس کے اوپر بھی سوالیہ نشانات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکچولی کچھ سیٹیں کم ہو گئیں اور جماعت اسلامی کی جو ہے ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ سیٹیں بڑھ گئیں، تو وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان جو گیپ پہلے زیادہ تھا وہ بھی کم ہو گیا، 88 اور 93 کے اوپر کھڑے تھے، پھر یہ گیپ بھی جو ہے وہ مزید کم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کی میرے خیال میں 2 سیٹیں جو ہیں وہ کم بھی ہو گئی ہیں اس ساری صورتحال کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کراچی میں یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں بے قاعدیوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے 6 یونین کونسلز کے کیسز کی سماعت جو ہے وہ 23 جنوری کو مقرر کر دی ہے۔ اور یہ بیسیکلی اتوار کو یہ سارے الیکشنز ہوئے تھے وہاں پر، اور سرکاری نتائج جو ہے وہ 3 دن گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی تک کنٹروورشل ہیں، ٹیبولیٹ نہیں ہو سکے صحیح طریقے سے۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ جناب اگلا کراچی کا میئر کون ہوگا۔ اب اس وقت نمبر گیم کے لحاظ سے ٹاپ 2 جو ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ اتحاد جو ہے وہ کس کا بنے گا۔ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی جماعت اسلامی کو یہ کہہ چکی ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے وہ انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جماعت اسلامی کو منا لیا جائے اور یہ جو ٹاپ 2 پارٹیز ہیں یہ آپس میں اتحاد کر لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کل امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان جو کہ ایکچولی میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ٹیلی فون بھی کیا اور ان کو یقین دہانی کروائی کہ ان کے جو بھی جائز خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے جو الیکشن کمیشن سے مسائل ہیں اور ان پر الیکشن کمیشن سے وہ رابطہ کریں، اور جو مسائل سندھ حکومت سے ہیں ان کے حل کے لیے سندھ حکومت جو ہے غیر جانبدارانہ ان کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ تو بعد میں اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہماری غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مراد علی شاہ نے فون کر کے تحفظات کا پوچھا ہے، شاہ صاحب نے فون کیا تو ان کو بتایا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بھی اس ایشو کے اوپر ٹویٹس کیے ہیں اور اس کے اندر بھی تھوڑا سا تضاد جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا جی سندھ میں تازہ ترین بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے رپورٹس کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ پی 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 آزادانہ اور شفاف انتخابات میں قطعاً یکسو نہیں، بلکہ یہ ووٹوں کے حصول کے لیے طاقت، بلیک میلنگ، پولیس اور پیسے کا بے دریغ استعمال کرتی ہے۔ اب تو یہ بھی ثابت ہو چکا کہ الیکشن کمیشن مجرموں کے برسر اقتدار گروہ اور ان کے سرپرستوں نے ای وی ایم کی راہ میں کیوں روڑے اٹکائے۔
EVM شفافیت اور نتائج کی فوری دستیابی ممکن بناتی ہیں، جس سے دھاندلی اور نتائج میں رد و بدل کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے وہ نتائج جنہیں بیشتر مقامات پر چند گھنٹوں ہی میں سامنے آ جانا چاہیے تھا، کئی روز کی ناقابل فہم تاخیر سے موصول ہوئے، جس سے بڑے پیمانے پر گڑبڑ کے امکانات ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن ریاست اور PDMC اسی قسم کے انتخابات چاہتے ہیں تو ملک کو وہ استحکام جو انتخابات کے صاف شفاف انعقاد سے جڑا ہے کبھی میسر نہ ہوگا، بلکہ اس قسم کے دھاندلی زدہ انتخابات احتجاج، پولرائزیشن اور انتشار کی شدت میں مزید اضافے کا باعث بنیں گے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں اتنا گلا شکوہ کر رہے ہیں، وہاں پہ صرف 2 دن پہلے عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ ہاں جی ہم اوور کانفیڈنٹ تھے، اپنی اس الیکشن کیمپین کے حوالے سے اوور کانفیڈنٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی مقبولیت پہ انحصار کر کے ہم نے جو کام کرنے کے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، تنظیمی لحاظ سے بھی کمزوری رہی، اور ہمیں اس بات کی نشاندہی بھی کرنی ہے کہ کمزوریاں کہاں کہاں رہی ہیں۔ سو ہی ایکسیپٹس اٹ کہ جی ہاں ہم نے جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور اسی لیے وہ رزلٹ نہیں آیا جو یہ بات کر رہے تھے۔ بلکہ عمران اسماعیل ایکچولی کیم آؤٹ ایز ون آف دا موسٹ کنٹروورشل فگرز، کیونکہ انہوں نے تقریباً 5-5:30 بجے اعلان کر دیا تھا کہ جناب PTI جت گئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ میئر کا اعلان کریں گے، بعد میں پتہ لگا پائے نا سیدھی تیجی پوزیشن آئی ہے ساڑی، اور مطلب بڑے بڑے مارجن سے تیسری پوزیشن آئی ہے۔ کوئی یہ بھی جس طرح جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نیک ٹو نیک کھڑے ہیں نا، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور سے جو ہے دونوں کو دیکھ رہی ہے، تو کافی مطلب کافی زیادہ ڈفرینس تھا۔ تو خیر عمران خان صاحب جو ہے ان کا پھر بھی یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ الیکشن صاف شفاف طریقے سے نہیں ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے آج صبح جو ہے اس سلسلے میں احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، جو بھی واقعات کل ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ریگنگ کی ایلیگیشنز ہیں اس کے خلاف جو ہے اس احتجاج کا پروگرام آج صبح کراچی کے اندر بنایا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت لاہور میں الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ تمام تنظیموں کو جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور مہم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی۔ عمران خان صاحب کی جانب سے انتخابات کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور جلد از جلد بلاک کی سطح پر تنظیمیں مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے دیے گئے نام ان کی غیر سنجیدگی کا اظہار ہے، جبکہ ہم نے جو نام دیے ان پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا، اور وہ سب کو قابل قبول ہوں گے۔ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اگر کوئی کام کریں تو وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا نا، مطلب ساڈے والا کام تو کبھی بھی کنٹروورشل نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ ان کنٹروورشل لوگوں کو جو ہے کیبنٹ میں بھی شامل کیا، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں یا عثمان بزدار صاحب ہوں، مطلب ہماری اپنی چوائسیں تو بڑی کمال رہی ہیں نا، اور دوسرے نے تو کبھی مجال ہے کوئی جج کا کبھی کام کیا ہو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے جعفر لغاری صاحب جو انتقال کر گئے تھے، اور ان کی وجہ سے جو سیٹ تھی NA 193 کی جہاں پہ ضمنی انتخابات ہونے ہیں، وہاں پہ عمران خان صاحب کو کنٹیسٹ کروانے کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ امیر امجد ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کاغذات جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اویس لغاری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر وقاص گرمانی نے بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں۔ اویس لغاری صاحب ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے MPA تھے، ابھی یہ جو پنجاب اسمبلی جو ابھی ڈیزالو ہوئی ہے اس کے MPA تھے، لیکن اب چونکہ وہ ڈیزالو ہو چکی ہے تو وہ ویسے بھی، اور وہ نہ بھی ہوتی وہ تب بھی کمپیٹ کر سکتے تھے، ایک MPA ہونے کے ناطے آپ پھر بھی وہ MNA کا الیکشن آپ پھر بھی کنٹیسٹ کر سکتے تھے، اور یہ وائس ورسا بھی ہوتا ہے، اگر آپ MNA ہو تو آپ تب بھی دوسری اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کچھ طنز جو ہے وہ سامنے آیا ہے PTI کے اوپر۔ ان کا یہ کہنا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جی جب حکومت بنتی ہے تب بھی ناچتے ہیں یہ لوگ، جب جاتی ہے تب بھی ناچتے ہیں۔ PTI کے اوپر یہ کہہ رہے تھے حکومت بنتی ہے تب بھی کپتان کا ویژن ہوتا ہے، جب گرتی ہے تب بھی کپتان کا ویژن ہوتا ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ خالی خلی باتوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تو ویسے مطلب ایک شروع کا پورشن تو واقعی ان کا ٹھیک ہے کہ اپنی حکومت بنائے تب بھی خوش ہوتے ہیں، توڑ دیں تب بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ آخری والا پورشن ہے نا، ہمارے پڑھے لکھے لوگ خالی خلی باتوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ہمارے ان پڑھ لوگ بھی جو ہے بہت سی سیاسی جماعتوں کے ساتھ خالی خلی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب وہ کون کون سی جماعتیں ہیں میں مولانا فضل الرحمان کے اوپر خود ہی چھوڑتا ہوں، وہ خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک تبدیلی آئی ہے جناب، اور وہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے فیصلہ کرنا ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 نام جو ہیں
وہ اپوزیشن کی طرف سے آتے ہیں، اور 3 نام جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے آتے ہیں. حکومت کی جانب سے جو 3 نام ہیں وہ آلریڈی آ چکے ہیں. اپوزیشن کی جانب سے جو 3 نام آئے تھے اس میں ایک نام کی تبدیلی کر دی گئی ہے. اب جو ہے وہ پہلے جو نام آئے تھے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حسن مرتضیٰ، ملک احمد خان اور طاہر خلیل سندھو کے نام جو ہے وہ دیے گئے تھے، لیکن اب طاہر خلیل سندھو کی جگہ پہ ملک ندیم کامران کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اور یہ جو نام دیا گیا ہے اس کے بعد 3 دن کا ان کے پاس ٹائم ہوگا اس کمیٹی کے پاس کہ وہ کسی ایک نام کے اوپر فیصلہ کر لیں، اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، اور اس میں الیکشن کمیشن بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کہ کس کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے بنایا جانا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی کل راجہ بشارت اور میاں اسلم اقبال سے. راجہ بشارت کا بھی نام اس کمیٹی کے اندر حکومتی سائٹ سے جو ہے وہ شامل تھا، اور میاں اسلم اقبال کا بھی. تو ان سے جو گفتگو ہوئی ہے، چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے غیر جانبدار شخصیات کے نام نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے پیش کیے، اپوزیشن نے جانبدار شخصیات کے نام دے کر مذاق کیا ہے، انہوں نے یہاں بھی سیاست چمکانے کی کوشش کی. اپوزیشن نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو چاہتی ہے وہ خواب پورا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سربراہی میں کمیٹی نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچ جائے گی. اور انہوں نے کہا جی راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال اور ہاشم جوان بخش جو ہے کھلے دل کے ساتھ یہ مذاکرات کریں. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. ملک احمد خان صاحب دنیا نیوز کے پروگرام کے اندر کل تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر یہی ذکر کیا. اچھا، میں بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور خبر شامل کرنا چاہوں گا کیپٹن صفدر کے حوالے سے. کیپٹن صفدر نے میڈیا سے گفتگو کی، اور یہ گفتگو جو ہے کل مختلف چینلز کے اوپر بھی چلی. انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس گفتگو کے اندر جو ہے وہ پہلی دفعہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کھل کے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ کیپٹن صفدر نے جو ہے نا جنرل باجوہ کے اوپر اور جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ کھل کے انہوں نے اٹیکس کیے، اور انہوں نے کہا کہ جی حساب دینا ہوگا کہ 2017-2018 کے اندر کیا ہوا تھا. تو ہم نے ایکچولی کل کے اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ خبر شیئر کی تھی، مرتضیٰ علی شاہ کی یہ خبر تھی جو جنگ میں چھپی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اپنا نیا بیانیہ جو ہے بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور عمران خان، ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اپنا نیا بیانیہ بنایا جائے گا. تو لگتا ہے کہ کیپٹن صفدر جو ہے اس پہ پہلا وٹا مار دیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کام جو ہے وہ اب سٹارٹ کر دیا ہے. یہ کیپٹن صفدر نے کل یہ گفتگو کی تھی. ساتھ ہی ساتھ ملک احمد خان صاحب نے بھی ایکچولی تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر جو ہے جنرل باجوہ کے بارے میں خود جواب دیں گے، یہ انہوں نے کہا. تو میں نے ایکچولی شاید کل یا پرسوں بھی اپنے کسی ویلاگ میں کہا تھا کہ ملک احمد خان صاحب کے لیے جنرل باجوہ کے خلاف بولنا بڑا مشکل کام ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کی بڑی آپس میں دوستی ہے، بڑی نیازمندی ہے آپس میں ملک احمد خان کی اور جنرل باجوہ کی. تو وہ اس بیانیے کے ساتھ کس طرح چلیں گے؟ ویسے وہ نہیں، نواز شریف صاحب کے اپنے بھائی کس طرح چلیں گے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مطلب میں آپ کو چلیں یہ خبر بھی دے دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد، جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایکچولی ان سے ملنے بھی گئے تھے. شہباز شریف صاحب کی اور جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملاقات ہوئی ہے. اب ایک جگہ آپ ان سے جا کے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور اب آپ بیٹھ کے بیانیہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بیانیہ کس طرح بنائیں گے آپ؟ یہ بھی خبر ہے کیسا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کی سینئر صحافیوں سے کل گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 1 ماہ میں پاکستان آ رہے ہیں. 1 ماہ جڑا ہے نا 1.5 سال تو چلے ہے، 1 ماہ جڑا ہے وہ پورا نہیں ہوتا پیا. انہوں نے کہا نواز شریف کا استقبال کرنے میں خود ایئرپورٹ جاؤں گا. مریم نواز بھی 1 ہفتے میں پاکستان پہنچ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے 1-on-1 ملاقات میں کہا تھا کہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا. یہ وہ پرویز الہی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے. پرویز الہی نے یہ بھی کہا تھا کہ اسمبلی نہ توڑنے پر عمران خان کو قائل کر لوں گا. نگراں وزیر اعلیٰ پر اتفاق کے لیے بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا. نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی اور ملک احمد خان نے ایک دوسرے کے نام مسترد کر دیے. عام انتخابات مقررہ مدت میں ہونے چاہیے. گورنر راج کے نفاذ پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں ہوا. یہ گورنر پنجاب کا یہ کہنا تھا. اب یہ بڑی بات ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے تھے، لیکن جب توڑی ہیں تو ظاہری بات ہے خود ہی گھوگی ماری انہوں نے اس کے اوپر. تو عجیب سی بات ہے. فواد چودھری صاحب کل رات کو 8 بجے ایکسپریس نیوز کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے فرمایا جی ہمارا قومی اسمبلی میں واپسی کا تو کوئی ارادہ نہیں، البتہ اپوزیشن لیڈر اور دیگر عہدے لینے کا ارادہ ضرور ہے. مجھے اس بات کی ککھ سمجھ نہیں آئی. دوبارہ سنیں اور آپ بھی زور لگائیں ذہن کے اوپر. صبح کا ٹائم ہے، میں بھی ذرا زور لگاتا ہوں اپنے ذہن کے اوپر. ہمارا قومی اسمبلی میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں، البتہ اپوزیشن لیڈر اور دیگر عہدے لینے کا ارادہ ضرور ہے. کیسا ہے؟ ہم واپس بھی نہیں جائیں گے اور ہمیں عہدے بھی چاہیے.
ویسے عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے، وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں میں نے الیکشن میں نہیں جانا، مجھے سیدھا سیدھا وزیر اعظم لگاؤ، وہ بھی کہتے ہیں سیدھا سیدھا۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس نہیں جائے گی، تاہم اگر اسپیکر نے بلا کر حاضری لگانے کا کہا تو عہدوں کے لیے یہ کام کر لیں گے۔ کمال، مطلب وکھری قسم کی ساڑی نا کوئی سائنس چلتی ہے، میری سمجھ تو باہر ہے۔ حکومت ستمبر یا اکتوبر میں الیکشن کرائے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو ہمیں فائدہ ہے، آپ لے جائیں اس کو جتنا آگے لے کے جانا ہے، لیکن ملک جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دوبارہ وہی عمران خان صاحب والی بات کہ جی ملک برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ ویسے تو ٹھیک ہے بے شک لے جائے، ستمبر اکتوبر تک اگر لے کے جانا ہے تو لے جائے، کوئی ایشو نہیں۔ پرویز الہی کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کر کہا کہ اسمبلی نہیں توڑنی، ایسی صورت میں وہ اے پولیٹیکل نہیں ہوئی۔ باجوہ صاحب کا سیٹ اپ اب تک کام کر رہا ہے، باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے لیکن ان کا سیٹ اپ ابھی تک کام کر رہا ہے۔ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تلخیاں شہباز گل اور اعظم سواتی واقعات کے بعد ہوئیں، غلط، یہ تلخیاں تب نہیں ہوئیں، یہ تلخیاں جو ہیں وہ 2021 سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خیبر پختونخوا حکومت سے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ریویو کر لے، عمران خان نہیں کرے گا۔ جو لیگی کارکن چھوڑنا چاہیں انہیں سپورٹ کریں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے۔ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان سے کوئی رابطہ نہیں، عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم نے کاف لیگ کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کی پیشکش کی۔ پرویز یہ آگے بڑا امپورٹنٹ ہے، پرویز الہی کو پنجاب میں صدارت دینے اور نہ آئندہ انتخابات کے بعد انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ابھی تک ہوا ہے۔ سو بیسکلی فواد چودھری صاحب نے، آپ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ پہلا لال جھنڈا کھڑا کر دیا ہے پرویز الہی صاحب کو صدارت دینے کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا بھائی جان ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ اب میں نے آپ کو یاد ہوگا اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 2018 سے پہلے بھی بہت سے امیدوار کھڑے ہوئے تھے لائن کے اندر، بہت سے لوگ تھے۔ مثال کے طور پہ اس میں علیم خان تھے، جہانگیر ترین تھے، شاہ محمود قریشی تھے، جہانگیر ترین تو بن نہیں سکتے تھے اوبیسلی، وہ نااہل ہوئے تھے، شاہ محمود قریشی تھے، میاں اسلم اقبال تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد تھیں، فواد چودھری تھے، یہ وہ سارے نام تھے جو کینڈیڈیٹ تھے۔ عثمان بزدار تو ریس میں کہیں نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن عثمان بزدار جو ہے ایک دم سامنے آ گئے، بلکہ میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے نام میں نے ابھی لیے تھے نا، شاید ان میں سے 3-4 کو پتہ بھی نہیں ہوگا عثمان بزدار کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اب دوبارہ میری جو پی ٹی آئی کے چند سرکل سے بات ہوئی ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس ریس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اس میں مونس الہی کھڑے ہوئے ہیں، اس میں حماد اظہر کھڑے ہوئے ہیں، اس میں جو باقی میں نے پچھلے نام لیے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اتنے آرام سے پرویز الہی صاحب کو آنے دیں گے؟ میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بھی نا پرویز الہی صاحب کو ابھی سے سگنل جا رہے ہیں کہ پائن سوچ سمجھ کے دیوار ٹپنا، سوچ سمجھ کے دیوار ٹپنا۔ وہ انڈیا کی فلموں کا نا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، تم آ تو گئے ہو اپنی مرضی سے، جاؤ گی میری مرضی سے، جاؤ گے میری مرضی سے، سوری میں نے جاؤ گی کہہ دیا، جاؤ گے میری مرضی سے، جملہ بالکل ٹرن ہو جاتا ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پرویز الہی صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہی پیغام دیا جا رہا ہے، تم آ تو گئے ہو اپنی مرضی سے، جاؤ گے پھر ہماری مرضی سے۔ تو اتنا بھی آسان نہیں ہوگا کہ اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ دیوار ٹپ کے یا کندھ ٹپ کے، جس کو کہتے ہیں نا کندھ ٹپ کے پی ٹی آئی کے اندر آ گئے تو سارا کچھ اتنا آرام سے، بڑے بڑے شکرے یہاں پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، شکرے سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ شکرے تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرسی لینے کے لیے۔ خیر، اور اس کے بعد اسپیشلی جب آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ آپ کی پارٹی اس وقت پاپولر ہے، اس کا چانس ہے اگلی دفعہ یہاں پہ حکومت بنانے کا، تو ایڈے آرام نال اسی دے دیں گے۔ اچھا آگے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ جی 2018 کے الیکشن کے بعد وزیر اعلیٰ کے لیے بہت امیدواروں نے گروپنگ کی، جو بات میں کر رہا تھا وہی سامنے آ گئی۔ علیم خان اور جہانگیر ترین وزیر اعلیٰ بننے کے امیدوار تھے، جبکہ دیگر لوگ بھی اپنے اپنے گروپ بنا رہے تھے۔ مجھے یقین کریں کہ میں نے یہ نہیں پڑھا تھا ابھی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ آپ کو کہا تھا نا، فواد چودھری صاحب نے بھی یہی ایگزیکٹلی بات کی ہے۔ اپنا نا نہیں لے رہے وچ، اپنا نا نہیں لے رہے کہ میں بھی گروپ بنایا سی تو میں بھی پوری طرح، جبکہ آپ یقین کریں فواد چودھری صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جب عثمان بزدار بن بھی گئے تھے نا تو فواد چودھری صاحب اسلام آباد سے بھی انہوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے بیٹھ کے کنکر مارتے تھے لاہور میں، اور ایسے کنکر مارتے تھے کہ فیاض الحسن چوہان کو بیچ میں اترنا پڑتا تھا، فردوس عاشق اخوان کو اترنا پڑتا تھا، جب یہ لوگ پنجاب حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے نا، ان کو وہاں سے بیچ میں اترنا پڑتا تھا، اور فواد چودھری کو ڈائریکٹ جواب دیتے تھے یہ لوگ۔ یقین کریں فیاض الحسن چوہان فواد چودھری کا نام لے کے اس کو جواب دیتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا یار یہ کہو جی پارٹی ہے یہ کہ صوبے میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بندے کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور اپنی پارٹی کا بندہ، کوئی اتحادی بھی نہیں، اپنی پارٹی کا بندہ۔ عجیب گڑمس ہے ان کی پارٹی کے اندر، پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ حامد میر صاحب کے شو کے اندر کل رات کو آئے ہوئے تھے،
بڑے دکھی جو الفاظ ہیں نا، بلکہ اگر پیچھے جو ہے نا ایک سیڈ میوزک بھی چلتا نا کل رات کو کیپٹل ٹاک میں تو بڑا مزہ آتا. بلکہ میں اپنے ایڈیٹر کو کہوں گا چلا دے تاکہ ذرا افیکٹ جو ہے نا اس کا ذرا صحیح طرح آنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ راجہ پرویز نے اسمبلی میں واپسی کی ہمیں دعوت دی، اس کے بعد ہمارے استعفے قبول کر کے ناانصافی کی، بہت ناانصافی کی. راجہ پرویز اشرف کی بات میں تضاد ہے. 35 استعفوں کی منظوری کا فیصلہ ان کا نہیں، ان کو کہا گیا ہے. اے راجہ پرویز اشرف دن اللہ پوچھے گا. انہوں نے کہا جی اس کے باوجود تحریک انصاف اس اقدام کو چیلنج نہیں کرے گی. جی بھائی 33 سیٹاں تو عمران خان کو کھڑا جے کرنا ہے، کیوں کریں گے اب آپ کو عمران خان صاحب نے ریکارڈ بنانے کہ جناب کیسا ہے میں 33 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں. ہم ملک میں فریش مینڈیٹ چاہتے ہیں. ضمنی انتخابات میں سب کو پتہ چل جائے گا. ضمنی انتخابات سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے کارکن متحرک ہوں گے. الیکشن سے پہلے عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ میوزک آپ نے ساتھ ساتھ ضرور سننا. ہمیں اس کی پرواہ نہیں، گرفتاری سے پی ٹی آئی مضبوط ہوگی. یہ جی گل ہے تو نہیں کرواؤ. اگر ایسی بات ایسی کہہ رہا ہوں میں، اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر واقعی پی ٹی آئی مضبوط ہوگی تو ابھی گرفتاری. اور بھائی وہ تو کورٹ میں نہیں جا رہے، وہ تو کورٹ میں نہیں جاتے. ان کو کورٹ میں بلایا جاتا ہے، وہاں نہیں جاتے، وہاں پہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پڑتے ہیں. آپ اطلاع کے لیے اسد کیسر صاحب، ان کو آخری وارننگ ملی ہوئی ہے بینکنگ کورٹ کی طرف سے کہ اگلی دفعہ نہ آئے تو کچھ پتہ نہیں عدالت ان کے وارنٹ گرفتاری دوبارہ نکال دے. تو ذرا دھیان سے. انہوں نے کہا اس وقت ملک میں سیاسی بحران ہے، تمام اداروں کو اپنی حدود تک خود کو محدود کرنا ہوگا. اپنے دور میں انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن سے بات کرتے تھے، اس وقت بھی یہ میں نہ مانوں والی رٹ پر لگے رہتے تھے. ہم تو چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور کسی کو اعتراض نہ ہو. یہ انہوں نے جناب اسد کیسر صاحب نے کیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.